جی کہ جی اس کا سارا مرکزی کردار جو ہے، جی جی جتنا اسکرپٹ لکھا گیا وہ عثمان انور صاحب نے لکھا. پھر بیگ صاحب نے یہ بھی کلیم کیا کہ میں ان کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اور جو مرڈر ہوئے تیفی بٹ کے بہنوئی جی وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. ایک بندہ باہر سے آیا اور ان کی تصویر بنا کے لے گیا عثمان انور صاحب کی موجودگی میں، جی اور جی اس کے بعد وہ مرڈر ہو گیا. تو اس کے بعد سے تو پھر ان کی پوزیشن کافی کمزور ہو گئی تھی. بالکل سر جو بیگ صاحب نے جو ایک انکشاف کیا تھا نا، ہوں تو اس کی ہم نے جو ہے نا کہ وہ تھوڑی سی تحقیق بھی کی تھی. ہوں تو بیگ صاحب کی سر وہ جو تھی نا اسٹوری وہ 100% ٹھیک تھی ہوں کہ واقعی ہی جناب کہ جو ہے نا کہ وہ بیگ صاحب کے ریفرنس سے وہ آئی جی صاحب سے ملنے گئے تھے ہوں ان کے بہنوئی. ہوں تو وہ وہاں پہ گئے ہیں، تو وہاں پہ ایک بندہ آیا تو ان کی پکچر بنا کے لے کے گیا. ہوں اب سر جو ہے نا کہ بیسیکلی وہاں پہ تو لاہور میں گینگ وار نا کہ جو تھے نا گروہ دو ہی تھے. ہاں جی ایک یہ تھے بٹ گروپ، ہاں بلکہ دونوں بٹ گروپ، ایک ہاں ایک تھا ٹرکاں والا ہاں اور یہ تھے تیفی بٹ وغیرہ. ہوں تو بیسیکلی جو تھے نا آئی جی پنجاب، ان کو کسی نے یہ کہا تھی کہ ان دونوں کا راضینامہ ہونا چاہیے. ہوں اور وہ کہا کس نے تھا؟ وہ کہا تھا سی ایم نے ہوں کہ یہاں پہ ان کا کوئی راضینامہ کرائیں تاکہ لاہور میں کوئی امن ہو. ہوں تو جب انہوں نے کسی سے بات کی تو جناب کہ اس کے اندر پہ ان کو قربانی دینا پڑی. ہوں تو پھر وہاں سے جو ہے نا کہ تیفی بٹ صاحب کو جو ہے نا کہ وہ مارا گیا نہیں، تھا. قربانی تو انہوں نے تیفی بٹ کی دے دی، اپنی قربانی تو نہیں دی ان کو. سر نہیں، وہ اس خاندان سے دیکھیں کہ امیر بلاج کے بدلے اس خاندان سے ایک بندہ مارنے کی شرط رکھی گئی تھی. ہوں تو اس شرط کے اندر وہ تھا جو پورا تھا وہ تیفی بٹ کا نکلا. نہیں یار، یہ اس میں تو دیکھیں بیگ صاحب نے بھی کلیم کیا، اس کے بعد کافی الزامات سامنے ہیں کہ وہ تو سیدھے پیسے لے کے مارا گیا ان کو. تو سر پیسے دیے کس نے؟ نہیں، وہ جس نے بھی دیے، لیکن پھر وہ انصاف تو نہ ہوا نا. پھر تو پیسے دیے، اب دوسری پارٹی دوسرے کا سر کے پیسے دے دیں گے. سر دیکھیں یہ ایک الگ بھی سٹوری بن سکتی ہے اور یہ بڑی لمبی ہو جائے گی. ہاں لیکن سر یہ ہے کہ جناب کہ جو ہے نا کہ آئی جی پنجاب کو چینج کرانے کے لیے وہ تھے. تو وہاں پہ جناب جو تھے نا کہ ان کی جو تھے نا ریکمینڈ کیا انہوں نے کہ بلاس صدیق کو. ہوں تو مریم نواز صاحبہ نے کہا جی کہ نہیں، میں بلاس صدیق کو میں نے نہیں لگانا ہوں آئی جی. ہاں، اب وہ ذاتی طور پہ ان کو پسند نہیں کرتی. انہوں نے رو صاحب کا نام لے لیا پھر. انہوں نے پھر وہ ٹیکنیکل طریقے پہ انہوں نے کہ وہ نہیں، یہ بھی تو خبریں آئی تھی نا کہ یہ عثمان انور صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے 8 فروری کا جی کہا گیا کہ جی ان کو 8 فروری نکال لینے دے، پی ٹی آئی کا بڑا احتجاج ہے. جی پھر اس پہ بھی حمزہ شہباز نے رد عمل دیا. سر انہوں نے یہ کہا جی کہ کیا اور بندہ نہیں ہے کہ جو اس کو کنٹرول کر سکے گا. لیکن سر ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں نا ان کو ریکمینڈ بھی عثمان انور صاحب نے کیا ہے.